بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 دسمبر ہے اور 2024 ہے، تو آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز سے۔ آج ایک نیوز میں ٹی وی میں سن رہی تھی کہ جو 9 برادرز والے بتا رہے تھے کہ 20 ایئرس بعد انگلینڈ میں کسی عورت کی نیشنلٹی کو انہوں نے اس کو ختم کر کے تو پاکستان بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایکچولی ہوتا ایسے ہے کہ جب ہم پاکستانی وہاں سے آتے ہیں تو فیک قسم کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بنوا کے دیے جاتے ہیں امیگریشن میں۔ تو جب ان کو اس طرح کی خبریں پتہ چلتی ہیں یا کوئی شکایت لگا دیتا ہے یا کہیں نہ کہیں سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر جا کے نیشنلٹی کو کینسل کیا جاتا ہے۔ ادروائز کبھی بھی باہر کی نیشنلٹی لینے کے بعد اس کو کینسل نہیں کیا جاتا۔ تو ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اور ان کے 2 یا 3 بچے بھی ہیں۔ تو ان کی پوری جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ فیک ڈاکومنٹس دیے تھے، لیکن فیک ڈاکومنٹس خیر پاکستان میں تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے بنوانا، اور اس وقت وہ لوگ یہ کام کر جاتے ہیں، لیکن جب انویسٹیگیشن ہو یا کوئی کمپلینٹ کرے تو پھر پتہ چلتا ہے تو وہ اس طرح کا سٹیپ پھر باہر کی ویسٹرن کنٹریز لیتی ہیں، ادروائز نہیں۔ اور اسی طرح سیم جرمنی میں بھی کچھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اور وہاں کی پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ تو کسی کا ڈرائیونگ لائسنس کے سلسلے میں کسی نے فیک ڈاکومنٹس دیے، اس وقت ڈرائیونگ لائسنس لے لیا، لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ غلط انہوں نے ڈاکومنٹس دیے تھے۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں اس وقت جب آپ فیک ڈاکومنٹس دیتے ہیں۔ تو میں پاکستان ہو یا دوسری پور کنٹریز ہیں جو، اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے صحیح ڈاکومنٹس دیا کریں۔ اس طرح ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے اور بعد میں پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک جگہ سیٹل ہو جاتے ہیں اتنے سال لگا کر، تو پھر اس کے بعد وہاں سے آنا پڑے تو وہ نہ پاکستانی لوگوں میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی آپ اپنے وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں اس کنٹری کو جہاں اتنے سالوں سے رہ رہے۔ اب 20 ایئرس بعد اگر اس عورت کو پاکستان آنا پڑتا ہے اور بچے تو اس کے وہاں پیدا ہو گئے، اب ان کی نیشنلٹی تو بالکل صحیح ہے، وہاں کے ہیں، اب بچے تو وہاں کی گورنمنٹ رکھ لے گی، ان لوگوں کے قانون میں ایسا ہے۔ تو اب اس کی خالی ماں کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ تو سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس فیک کے بجائے صحیح دیں اور صحیح بات کریں، صحیح انٹرویو دیں سچ کی بنیاد پر، تاکہ کل کو کوئی پرابلم نہ اٹھانی پڑے اور ملک کا بھی نام بدنام نہ ہو۔ تو ابھی تھوڑا سا اور ویلاگ کو میں اور نیوز دیتی ہوں، تھوڑا سا میں بیٹھ جاؤں پھر بتاتی ہوں کہ کیا باتیں ہیں۔ ابھی نواز شریف صاحب نے انہوں نے بھی کہا ہے، شہباز شریف صاحب کہ جو پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر بنے ہوئے، کہ جی جو پاکستان میں 5 سال تک رہے گا اس کی نیشنلٹی تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ اب میرا یہ کوشچن ہے شہباز شریف صاحب سے کہ اگر 5 سال تک وہ نہ رہے تو اس میں سب سے پہلے تو حکومتی لوگ آتے ہیں، آپ لوگ تو خود ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ لوگ تو 5 سال نہیں رہتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر سب سے پہلے آپ لوگوں کی نیشنلٹی کینسل ہوگی اور ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں گے۔ تو یہ ایسے کبھی سنا نہیں ہے، جو جہاں کا بندہ ہوتا ہے وہیں پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں کی نیشنلٹی وہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں تو آپ کے حکومتی لوگ جو ہیں، خاص طور پر ہمارے نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ ڈیل کر کے گئے ہیں، تو ان کی تو نمبر ٹاپ پرائرٹی پر ان کی نیشنلٹی کینسل ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے آپ قانون نہ بنائیں، آپ لوگ خود سارے پھنس جائیں گے اس میں، کیونکہ سارے جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت میں نہ ہوں، تو سب کے لیے قانون تو پھر ایک جیسا ہے نا۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ جی جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے شناختی کارڈ یا ان کے پاسپورٹ کینسل نہیں ہوں گے، چاہے وہ 3 دفعہ جائیں پاکستان سے یا 5 دفعہ ڈیل کر کے جائیں۔ تو باقی جو غریب لوگ ہیں اگر وہ لوگ جائیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں تو ان کے کینسل ہو جائیں گے۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سوچ سمجھ کے باتیں کریں، پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ ہی گئے تو کم از کم اس لیول کی بات کیجیے۔ اگلے ویلاگ میں ہم سے آنے سے پہلے آپ کو میں کچھ انٹرنیشنل نیوز کے بھی بارے میں بتا دوں۔ تو ابھی سڈنلی یہ ذہن میں آیا تھا کہ پہلے مجھے یہی فکر تھا کہ آپ لوگوں کی نیشنلٹی نہ کینسل ہو جائے، تو میں نے کہا میں آپ کو انفارم کر دوں۔ اس طرح کا پلیز کوئی راتوں رات قانون نہ بنائیے گا جس میں پرابلم ہو جائے۔ ابھی رچرڈ گرنیل کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ٹرمپ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم سب نے ان کو ووٹ دی، اس لیے ہم سب کہتے ہیں انشاءاللہ وہ ایک اچھا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے، سوری ناٹ پرائم منسٹر۔ تو وہ جی ان کو مشیر بنا لیا ہے رچرڈ گرنیل کو اپنا، جیسے انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے اور اس طرح بنگلہ دیش کے لیے۔ لیکن یہ ٹرمپ نے اس کو نہیں بنایا، مشیر نہیں بنایا۔ یہ فیک نیوز ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر بلیف نہ کرے۔ وہ ایک ایڈمنسٹریشن کی ایک اہم سیٹ پر وہ آ رہا ہے جو کہ ٹرمپ کے آتے ہی اناؤنس ہو جائے گی۔ تو دوسرا ایک 2 دن پہلے ایک طیارہ آذربائیجان کا گرا ہے، جس میں کہ روس کے پریزیڈنٹ نے پیوٹن نے اسپیشلی آذربائیجان کے صدر سے معافی مانگی ہے، کیونکہ اس میں 38 جانیں ضائع ہوئی ہیں اور یہ بڑی قیمتی جانیں ہیں۔ روس نے کوئی جان بوجھ کے اس طیارے کو نہیں گرایا۔ وہ پیوٹن نے کہا ہے کہ جی یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، اور لیکن غلطی روس کی ہے، کیونکہ وہ موسم اتنا خراب تھا کہ اس میں پتہ نہیں چل سکا۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل جنگی حالات ہے، باہر پتہ نہیں چل رہا کسی کا جہاز لیفٹ جا رہا ہے کسی کا رائٹ جا رہا ہے، تو اس میں سارا کچھ معافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال سمجھدار باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو رشیا کے صدر نے اس میں آذربائیجان کے صدر سے اسپیشلی معافی مانگی ہے 38 جانوں کے جانے پر اور جہاز کے گرنے سے۔ تو اس طرح کی جو نیوز ہیں ان کو تھوڑا سا خود بھی سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہم ایک آپ کو ایک اور نیوز دیتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے سلسلے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اتنے پریشان نہ ہوں۔ جو جہاں پر پیدا ہوا ہے اور جہاں پر رہا ہے، جو اس کی بیس ہے بائی برتھ، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہے، وہ ہر صورت اسی کنٹری کا ہی بچہ ہے، کنٹری کا ہی انسان ہے۔ باقی وہ جب کسی دوسری کنٹری میں آ جاتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہے، تو ویسے ڈیول نیشنلٹی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک قانون ہے، اور رکھنا چاہیں تو آپ وہاں کی بھی رکھ لیں اور رکھنا چاہیں تو اسی کنٹری کی ہی خالی رکھ لیں۔ تو شہباز شریف صاحب پلیز آپ تھوڑا سا آپ سے پھر ریکویسٹ کریں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں اور قانون بنائیں، آئین بنائیں، اس طرح کے کام نہ کریں جو کہ ہر جگہ پر اوورسیز کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی شرمندگی کا باعث ہو رہا ہے نا۔ تو ایک اور آپ کو نیوز دوں کہ ہمارے امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ٹک ٹاک کو بہت پسند کرتے ہیں، ٹرمپ صاحب، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشلی سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر سے پابندی نہ لگائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا خیال تھا کہ یا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ کم از کم جب تک رکا جائے، جب تک میں اوتھ نہیں لے لیتا، آ نہیں جاتا، تو اس کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے۔ تو ہمارے پاکستان میں تو ٹک ٹاک بہت زیادہ پاپولر ہے اور بہت زیادہ اس کو دیکھا بھی جاتا ہے اور بنایا بھی جاتا ہے، اور لوگ اس سے انکم بھی کما رہے ہیں اور پاپولر بھی ہو گئے ہیں۔
تو اگر امریکہ میں پسند کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں اس سے بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو ہماری مریم صفدر صاحبہ بھی بہت اچھا ٹک ٹاک بناتی ہیں. تو میرے خیال سے ٹرمپ نے صحیح کہا ہے کہ اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی یہ لائٹ میں آپ کو آج کل نیوز دے رہی ہوں کیونکہ ابھی نیا سال آنے والا ہے انشاءاللہ. تو سب لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ نہ ہو, تھوڑا سا خوش بھی ہوں ادھر ادھر کی باتیں سن کر. ہر وقت ہی سیریس نہیں رہا جا سکتا. تو دوسرا ادھر سے مریم صفدر کے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے اور بہت رونق تھی, بہت خرچہ کیا گیا ہے. سنا ہے کہ باہر کتنے میل تک لائٹنگ ہی ہوئی ہے اور پنجاب حکومت کا کافی خرچہ ہو گیا ہے, سارا فرنیچر بھی وہاں سے گیا ہے. تو ان کی پکچر بھی دیکھی تھی نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, بڑی اچھی پگڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے جیجا جی صفدر بھائی جو ہیں وہ بغیر پگڑی کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے خیال سے ان کو بھی ایک پگڑی لے دیتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا, اتنا خرچہ نہیں ہونا تھا پنجاب حکومت کا. جہاں اتنا ٹیکس پیئر کے پیسوں سے خرچہ کیا جا رہا ہے تو وہاں ایک پگڑی اور بھی لے سکتے تھے, کم از کم ہمارے جیجا بھائی بھی پہن لیتے. تو بہرحال شادی کافی جو پکچرز میں دیکھنے میں آ رہی تھی کافی رونق تھی اور بہت زیادہ کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی, کافی زیادہ خرچہ کیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے اس پر. تو لوگوں کا ٹیکس پیئر کا میرے خیال سے اب لوگوں کو ہو سکتا ہے کل کو اب اور زیادہ یہ لوگ بل وغیرہ بھیجیں. شہباز گل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب بل بڑھ جائیں گے اور مہنگائی تھوڑی سی اور ہو جائے گی, تو کیونکہ وہ خرچہ پورا کرنا ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ مع الصابرین. تو میں پاکستانی اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کو کہوں گی کہ تھوڑا سا صبر کریں, کوئی بات نہیں, 1-2 مہینے اور بل برداشت کر لیجیے, شادی کا خرچہ بھی تو نکالنا ہے نا. تو باہر اینی وے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ابھی جو اور ہونا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں آپ سب. تو ایک میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گی جو کہ ملک ادریس صاحب کی بیٹی کی ہے, جو اس نے اسپیچ بھی کی تھی اور ڈی چوک پر کس طرح کے وہ مناظر دکھائے گئے ہیں کہ جو اتنی قتل و غارت ہوئی ہے. کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو ٹی وی سے بھی ڈائریکٹ وہ دکھا سکوں. تو تھوڑا سا آپ پلیز کچھ سیکنڈ کا آپ ویٹ کیجیے گا, جس کو دیکھ کر بہت زیادہ دل دکھی ہوا ہے, بہت زیادہ نا. کم از کم انسانوں کی جانیں نہیں لینے چاہیے اور اس طرح کی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ پلیز کوشش کریں آپ کو دکھانے کی, آپ دیکھیں. ہمارے بابا تو نہیں ہیں لیکن ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم بابا کی جگہ نہیں لے سکتے, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے. ہمیں کسی بھی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے بابا آپ کی جنگ لڑتے لڑتے آپ کی جنگ میں شریک تھے. میرے بابا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آپ کو جب ہماری نیڈ ہوئی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ کو جب ہماری نیڈ ہوئی ہم حاضر ہیں. تھینک یو بیٹا, ایک بہادر باپ کی بہادر. ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آپ کو جب ہماری نیڈ ہوئی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ کو جب ہماری نیڈ ہوئی ہم حاضر ہیں. تھینک یو بیٹا, ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو بیٹا. خان صاحب, ہمارے بابا تو نہیں ہیں لیکن ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم بابا کی جگہ نہیں لے سکتے, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے. ہمیں کسی بھی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے بابا آپ کی جنگ لڑتے لڑتے آپ کی جنگ میں شریک تھے. میرے بابا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تھینک یو بیٹا, ایک بہادر باپ کی. جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ملک ادریس صاحب جن کو قتل کیا گیا ہے, ہم تو ان کو یہی کہیں گے کہ وہ شہید ہو گئے. ظاہر ہے جس کو بے گناہ کو قتل کریں گے تو وہ اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے گھر میں زندہ رہتا ہے, قبر میں کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. وہ تو ان لوگوں نے اپنی سیٹسفیکشن کر لی, اس کو قتل کر دیا. تو ان کی بیٹی غمزدہ تھی اور جس طرح وہ بیچاری بول رہی تھی, ہر انسان دکھی ہو جاتا ہے سن کے.
اور دوسرا ان کی بیٹی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بابا ان کے ہر وقت روزے میں رہتے تھے، اور 478واں ان کا روزہ تھا جس میں ان کو پہلے میں کہوں گی قتل کیا گیا، پھر ہم کہیں گے کہ وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے تو شہید کی نظر سے نہیں مارا، انہوں نے تو قتل کرنے کے لیے مارا ہے۔ جس نے بھی مارا ہے وہ بہت ہی کوئی بیچارہ بد نصیب انسان تھا جس سے گولی چلی اور جس نے آرڈر کیے۔ اب دیکھیے اللہ کے گھر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو دوسرا میں نے اپنے کل ایک دو دن پہلے بھی لاگ میں کہا تھا کہ اگر اس کے نماز جنازہ پر ملک ادریس صاحب کے کوئی نہیں گیا تو ابھی ہی چلے جائیں۔ تو آج میں نے نیوز میں دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں نیوز تھی کہ وہاں پر گئی ہیں افسوس کے لیے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا، کیونکہ عمران خان صاحب اگر خود جیل سے باہر ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ جاتے، وہ ایسا کبھی نہ ہوتا کہ وہ نہ جاتے۔ تو اچھا کی ان کی جگہ ان کی بہنیں چلی گئی۔ تو بہرحال آئندہ ایسا نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اپنی پاکستانی عوام کو آپ خود ہی نہ ماریں پلیز۔ یہ ظلم زیادتی صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، میرا تو خیال ہے یہ آپ لوگ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ مقافات عمل ہے یہ دنیا، اور زور سامنے آتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو اور نیوز دوں گی۔ تو پھر ایک ہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے چھڑانے کے لیے آیت کریمی کا ورد مت چھوڑیں، آیت کریمہ پڑھیں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کس طرح مدد کرتا ہے کہ دشمن کچھ بھی سوچتے پھریں، لیکن اللہ پاک اپنی چال چلے گا، یہ اپنی چال چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو اور نیوز دیتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا چینل ہے G7RYK۔ جب بھی آپ یوٹیوب میں سرچ میں جائیں گے اور یہ لکھیں گے 7RYK تو میرا چینل آ جائے گا، کیونکہ ابھی میرا چینل نیا ہے اور ابھی بہت زیادہ لوگوں کو اس کا معلوم نہیں ہے۔ اور جب تک آپ اس کو دیکھیں اور سنیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، جو بیل کا بٹن ہے اس کو ٹچ کریں، اور اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ضرور اظہار کیجیے تاکہ میں اپنے ویلاگ کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔